فقوتیا آیت نمبر 45 فا کا میں نے پس تو قوتیا کار دی گئی دابر جڑ القوم الذین ظلموا ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں للہ اس اللہ تعالی کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. العالمین جمع ہے کس کی؟ عالمن کی. عالمن ایک جہان، العالمین تمام جہان، کئی جہان. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو خالق ہو، پالنے والا ہو، ہر چیز کا مالک ہو، سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو، اس کو رب کہتے ہیں. اللہ رب العزت اس آیت میں اسی عذاب کی تفصیل بیان کر رہے ہیں جس کا تذکرہ پچھلی آیت کے آخر میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو پھر وہ ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو چکے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ لوگ جو ظالم تھے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، ان کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا. جڑ کاٹ دی گئی ان کی، ان کا آخری آدمی بھی ختم کر دیا گیا، کہانی ان کی ختم ہو گئی. اور اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، بلکہ کیا کہا؟ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، لگتا ہے آپ لوگ سارے میرے ساتھ نہیں ہیں. یعنی کہ سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا، پچھلی آیت میں ان کا تذکرہ آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہتے چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی. اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا. تو کیا مقصد ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ جڑ کیوں کاٹی گئی، عذاب کیوں آیا؟ ان کے ظلم کی وجہ سے. ظلم سے مراد کفر و شرک، ظلم سے مراد اپنے اوپر ظلم کرنا. تو ہر قسم کا ظلم اس میں آ گیا، بڑا ظلم بھی اور چھوٹا ظلم بھی. اور اس میں پیغام مل گیا مجھے اور آپ کو، پیغام مل گیا آج کل کے لوگوں کو کہ ان کی جڑ کاٹی گئی، ان پہ عذاب آیا ظلم کی وجہ سے، تم ظلم سے بچ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی ظلم کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا. اور اللہ رب العزت یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں سے دنیا کو پاک کر دیا. یہ اس قابل نہیں تھے کہ انہیں مزید دنیا میں رکھا جاتا، ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پاک کر دیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے ان لوگوں کے سینوں کو ٹھنڈا کیا جن کو یہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، جن ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جن نبیوں کی توہین اور گستاخی کیا کرتے تھے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا